وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور بعث بعد الموت کو ذکر فرمایا۔ انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ایمان لانے کے لیے، اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر یہ ایمان لائے کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھے۔ اگر صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یا قرآن میں ذکر ہوا، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر یہ ایمان لائے کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھے، اللہ کے مبعوث شدہ پیغمبر تھے اور اللہ نے انہیں کتابیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کتابوں پر بھی ایمان لائے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد ان کی فرضیت اور ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، وہ اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور بعث بعد الموت، یہ بنیادی عقائد میں سے ہیں کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مر جانے کے بعد ایک بار پھر کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے اور اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ یہ بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے سب سے پہلے جو مکہ مکرمہ میں ہندو رہتے تھے، بتوں کے پجاری، سب سے پہلے انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اگر ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو لے آؤ ہمارے سامنے۔ کوئی نہیں اٹھنا، کسی نے نہیں اٹھنا۔ کہنے لگے من یحیی العظام وہی رمیم، اور ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بکھر گئی ہیں، جو ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ ان سے فرما دیں انشأہا اول مرہ، جس ذات نے پہلی بار پیدا فرمایا تھا وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یوں تو نہیں کہتے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کیسے بنا؟ اب یہ ہڈیاں تو موجود ہیں، مٹیریل تو موجود ہے، اس کو جوڑنا ہے صرف۔ پہلے مٹیریل بھی نہیں تھا، پہلے پرزے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے بغیر پرزوں کے، بغیر مٹیریل کے اللہ نے ایک انسان کو بنا دیا۔ تو جب وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہڈیاں موجود ہیں، تو اللہ دوبارہ ان کو نہیں جوڑ سکتا؟ تو فرمایا کہ بعث بعد الموت بھی ہونا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ سمجھو کہ کسی نے بھیجی ہے، رزق کی کمی ہو گئی، یوں نہ سمجھو کہ کسی نے میرا رزق باندھ دیا، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، فلاں نے دشمنی کی ہوگی۔ فرمایا نا ما اصاب من مصیبت، جو بھی تمہارے پاس مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت، اس لیے کسی عامل کے پیچھے نہ بھاگنا۔ جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہو سب سے پہلے وہ عامل آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ کی اماں کا نام پوچھتا ہے۔ جب آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام عامل کو بتا دیتے ہو، سمجھو آپ نے اپنی چابی اسے دے دی۔ وہ جس طرح چاہے آپ کو ذلیل کرے، جس طرح چاہے آپ کو جنات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے، وہ یہ جادوگر ہوتے ہیں، پریشان کرے۔ اس لیے عامل کے پاس جانے کے بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کامل مل جائے، کامل سے جا کر دعا کرا لینی چاہیے۔ اس کی دعا وہ اثر رکھتی ہے کہ عامل کے چلے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سابقہ ہم پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
فرمایا کہ مصیبت پہنچتی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، اور جاتی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی اس مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، جب ایمان اس طرح لائے گا کہ میرا نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، اگر نفع ہوا ہے یہ میرے ہاتھ کی کمائی نہیں، میرے رب کی طرف سے ہے کہ اللہ نے مجھے نفع عطا فرما دیا، نقصان ہوا میرے مولا تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، یہ رب کی طرف سے جب بندہ سمجھ لے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، جو اس طرح اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبا، اللہ اس کے دل کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو ہدایت کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اس کا دل اچھے اور برے کی تمیز پہچان لیتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے۔ فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو خوب جاننے والے ہیں، ایسے جاننے والے ہیں جیسا کوئی جان نہیں سکتا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر تو صرف اللہ کی بات پہنچا دینا ہے۔ کیا کر لوگے، کیا بگاڑ لوگے؟ نہ ہمارے رسول کا کوئی نقصان ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ذمے تو پہنچا دینا، انہوں نے اللہ کی بات پہنچا دی، نہ مانو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، میرے رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا نقصان تمہارا ہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اس کے۔ مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، سجدوں کے لائق بھی وہی، عبادت کے لائق بھی وہی، توحید بھی اسی کی، اکیلا بھی وہی، تنہا بھی وہی۔ وَعَلَى اللَّهِ، جب اتنی صفات تیرے رب کی ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر مومن جو ہے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وہ عملوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے کاموں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں، واولادکم، اور تمہاری بعض اولاد، کچھ اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بعض بیویاں، تم میں سے بعض کی بیویاں دشمن ہیں، بعض اولاد دشمن ہیں۔ وہ کیسے؟ بچے کی خاطر رشوت لے لی، بچے کی ضروریات ہیں، بچہ کھلونے کی ضد کر رہا ہے، پاس پیسے موجود نہیں ہیں، بچوں کی خاطر رشوت لے لی، بچوں کی خاطر سود کا کام کر لیا، تو فرمایا یہ بچے اس کے دشمن ہیں۔ کسی بیوی نے کہہ دیا کہ داڑھی منڈواؤ، یہ داڑھی مجھے پسند نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی بیوی نے ایسا کہہ دیا شوہر کو کہ داڑھی منڈواؤ پھر میرے پاس آؤ، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق لینے کی ضرورت نہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر دوبارہ یہ واپس میاں بیوی بننا چاہیں تو بیوی توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی بھی مانگے، اور دوبارہ تجدید نکاح بھی ہو، کیونکہ یہ داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ جو بندہ داڑھی کی توہین کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک صحابی تھے، جب وہ جہاد پر جانے لگتے اس کے بیوی بچے پکڑ لیتے کہ تیرے بعد میرا کون ہے، آج آپ بھی جا کر دیکھیں، آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو انہوں نے بچوں سے سختی کرنی کہ اللہ کا حکم ہے جہاد پر جانا ہے، تو یہ کہتے کہ آپ کے بعد ہمارا کون ہے، آپ نہ جائیں، پکڑ لیتے، یہ انہیں سختی کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بعض اولاد اور بیویاں تمہارے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب ہوتی ہیں، سختی نہ کیا کرو، معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمائی
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم تمہاری بعض بیویاں و اولادکم اور تمہاری بعض اولادیں عدو لکم تمہاری دشمن ہیں فاحذروہم ان سے بچ کر رہو ان سے ڈرتے رہو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اگر تم انہیں معاف کر دو گے وَتَصْفَحُوا درگزر کرو گے وَتَغْفِرُوا انہیں معاف کر دو گے بخش دو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بے شک اللہ تعالیٰ نہایت مہربان معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک اللہ نے تمہارے مالوں کو تمہاری اولاد کو فتنہ بنایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا فتنہ جو ہے آزمائش یہ مال ہے اولاد بھی فتنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑتے ہوئے آئے مسجد کے فرش پر جب پہنچے ہیں مسجد کا فرش دھوپ سے گرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے دونوں شہزادوں کو ہاتھوں میں لیا اور اٹھا کر پھر ممبر پر تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے جو فرمایا دیکھ لو یہ آزمائش کیسے ہے میں نے خطبہ چھوڑا میں نے ممبر چھوڑا میں بھاگ کر گیا کہ میرے بیٹوں کے پاؤں جل رہے ہیں یہ تکلیف میں ہے میں نے انہیں اٹھا لیا یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسئلہ بھی ارشاد فرما دیا امت کو یہ تعلیم بھی فرما دی کہ اگر تم کوئی عبادت کر رہے ہو اللہ کی عبادت کر رہے ہو کسی کی جان جا رہی ہے کوئی تکلیف میں ہے کسی کو سانپ ڈسنے کے لیے جا رہا ہے عبادت کو چھوڑ کر پہلے اس کو مصیبت سے بچاؤ پہلے اس کی مصیبت دور کرو بعد میں اپنی عبادت پوری کرو فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم ایسا کرنے والے کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارا سنا سنانا بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین